Welcome to Al Hadi Foundation School. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی کتاب کا صفحہ 127 کھولیں۔ یونٹ نمبر 5 ہے اور سبق نمبر ہے 7۔ سبق کا نام ہے سوار محمد حسین شہید۔ سوار محمد حسین شہید ان چند خوش قسمت پاک فوج کے جوانوں میں سے ہیں جن کو نشان حیدر ملا تھا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، کوئی مارکا سر انجام دیتے ہیں، یعنی اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہر طرف آگ، بارود اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسی آگ کے طوفان میں یہ زندہ جاوید ہستی اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر اپنے مورچوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر شجاعت کا ایک نیا ورق لکھ رہی تھی۔ زندہ جاوید ہستی تھی تو زندہ، لیکن اپنی ذات سے بے نیاز، خود کی خبر نہیں تھی کہ خود کہاں پہ ہیں۔ مورچہ وہ جگہ ہوتی ہے جو دوران جنگ خود کو محفوظ کرنے کے لیے یا ٹھکانہ ہوتا ہے جہاں سے فائر کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شجاعت کا مطلب ہوتا ہے بہادری۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ سوار محمد حسین شہید سے پہلے اعزاز حاصل کرنے والوں میں 3 میجر، ایک کیپٹن اور ایک پائلٹ آفیسر بھی شامل تھے، جبکہ یہ چھٹا نشان حیدر اس شخصیت کو حاصل ہوا جو ٹینک ڈرائیور تھا۔ ان کا نام محمد حسین تھا۔ وہ نیلی آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے، سڈول جسم اور طویل قد و قامت، طویل لمبے قد کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کو وقار بخشتا تھا، بے حد سادہ طبیعت اور پابند صوم و صلات، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ کھیلوں میں کبڈی، رسا کشی اور والی بال پسندیدہ کھیل تھے۔ انہیں باسکٹ بال میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ان کے فوج میں شامل ہونے کے 5ویں برس بھارت نے مغربی پاکستان کے محاذ پر جنگ چھیڑ دی۔ سوار محمد حسین شکر گڑھ کے محاذ پر تعینات تھے۔ ان کے شعبے کا کام گاڑیوں پر اسلحہ اور فوجیوں کو لے کر جانا تھا۔ جس رات بھارت نے حملہ کیا، وہ ساری رات مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کمانڈنگ افسر کے پاس جا کر درخواست کی کہ مجھے بھی اس جنگ میں براہ راست شرکت کی اجازت دی جائے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کر افسر نے اجازت دے دی اور ساتھ ایک ٹینک شگن رائفل بھی دی۔ ٹینک شگن ایسی رائفل جس سے ٹینکوں کو مارا جا سکے، ان کو تباہ کیا جا سکے۔ انہوں نے دستے میں شامل ہو کر اپنی پوزیشن فوراً سنبھالی اور چند ہی گھنٹوں میں دشمن کے ٹھکانوں کا زبردست نشانہ لے کر ان کے متعدد ٹینک ناکارہ بنا دیے، ساتھ ہی دشمن کے اسلحے کا ڈپو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جنگ کے لمحات اس قدر ہولناک تھے کہ ہر طرف دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے، دھماکوں کی آواز سے علاقہ گونج رہا تھا اور کان بہرے ہوئے جاتے تھے کہ اتنا زیادہ شور تھا اور اتنی زیادہ آوازیں آ رہی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں، یا پھر جو سماعت ہے، جو سننے کی حس ہے، وہی ختم ہو گئی ہو۔ اس عالم میں یہ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا اور ایسے نشانے لگائے کہ دشمن کے متعدد ٹینک تباہ ہو گئے۔ یہ نوجوان شدید گولہ باری اور فائر کے باوجود اپنے فرائض ادا کرتا رہا اور ایسے درست اندازے بتائے جو دشمن کے ٹینک پر جا کر گرتے اور وہ تباہ ہو جاتے۔ ان کی نشاندہی پر دشمن کے ٹینک تباہ ہو رہے تھے اور تمام مجاہد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے آگے پیش قدمی کیے جا رہے تھے۔ صدا آواز کو بولتے ہیں، بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے پیش قدمی کیے جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نوجوان
نے جوامردی سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ پاکستانی افواج بہت خطرناک اور گمبھیر صورتحال سے دوچار تھی، گمبھیر دشوار گزار، بہت مشکل۔ سوار محمد حسین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مورچوں میں گھس کر حالات کا جائزہ لیتے اور پھر پاکستانی افواج کو آگے آنے کی ہدایات دیتے۔ اسی دوران دشمن کے ایک سپاہی نے سوار محمد حسین کو اپنی گن مشین سے نشانہ لگایا۔ سینے اور سارے جسم پر اتنے شدید زخم تھے کہ آپ موقع پر ہی صفحہ 128 پیج 128 پہ آ جائیں۔ سینے اور سارے جسم پر اتنے شدید زخم تھے کہ آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت 10 دسمبر 1971 کو ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ آپ کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی بلکہ آپ کی کاوشوں نے رنگ دکھایا اور پاک افواج پورے عزم اور جرأت بھارتی افواج پر ٹوٹ پڑی کہ بھارتی افواج وہ محاذ جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ آپ کے اس بہادرانہ کارنامے اور جان نثاری کے باعث حکومت پاکستان نے آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا اور اس وقت کے صدر پاکستان نے ان الفاظ میں آپ کو خراج تحسین دیا کہ محمد حسین شہید کی یہ قربانی ہماری تاریخ کا قابل فخر سرمایہ ہے اور انشاءاللہ اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتی، اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔